السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ہم کتاب الحج پڑھ رہے ہیں اور اس میں ان احکام کو ہم ذہن نشین کر رہے ہیں یا اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں جو کہ احرام کے متعلق ہے۔ تو ہم نے کچھ احادیث اس میں پڑھ لی ہیں، اور اب جو ہے ہمارے سامنے ایک حدیث عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی حدیث ہے۔ یہاں سے آج ہم شروع کریں گے انشاءاللہ۔ تو سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احتجم وهو محرم، متفق علیہ۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما جلیل القدر صحابی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا عباس کے بیٹے ہیں، اور یہ ترجمان القرآن کے لقب سے معروف تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت فہم و فراست عطا فرمائی، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ان کے لیے دعا فرمائی تھی۔ تو وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احتجما، کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سینگی لگوائی، وہو محرم، اور وہ احرام کی حالت میں تھے۔ تو حجامہ جو ہے یہ ایک علاج ہے، کپنگ جسے کہتے ہیں۔ یہ طریقہ علاج ہے کہ جس سے خون جو ہے وہ، جو گندا خون ہوتا ہے جسم کے اندر، اور وہ آ، بعض اوقات بوجھل پن کا باعث بننے والا ہوتا ہے، تو ایسے خون کو خارج کر دیا جائے جسم سے، تو جسم ہلکا پھلکا ہو جاتا ہے، بلکہ وہ خون کے جتنے بھی دیگر آ، مسائل ہوتے ہیں ان کے لیے نقصان کا باعث نہیں بنتا۔ پھر جب اس کو نکال دیا جاتا ہے تو انسان کا جسم جو ہے وہ بہترین ہو جاتا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزے کی حالت میں بھی سنگی لگوائی ہے، اور احرام کی حالت میں بھی سنگی لگوائی ہے، اور اس کا حکم بھی دیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے جس میں اس بات کا ذکر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس جبریل آئے، اور تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ اپنی امت کو یہ فرمائیے کہ وہ سنگی لگوایا کریں۔ تو یہ پچھنے لگوانا، سنگی لگوانا، یا اس کو کپنگ کی صورت میں آپ کہہ لیں یا حجامہ کروانا، یہ دور حاضر میں بھی یہ موجود ہے۔ اگرچہ اس کی کیفیات بدل چکی ہیں، لیکن یہ انتہائی جسمانی عوارض کے لیے بہت زیادہ مفید ثابت ہوتا ہے۔ تو یہ ضروری نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ جلد از جلد، بس کچھ عمر کا تقاضا ہو یا عمر زیادہ ہو جائے تو پھر اس کے لیے جو دیگر بیماریوں کے مسائل ہوتے ہیں ان میں سے یہ استعمال کیا جاتا ہے۔ نوجوانی جب ہو تو اس وقت، اس سے پہلے نہیں۔ عموماً ہمارے ہاں اس کو بہت زیادہ لوگ جانتے نہیں ہیں، لیکن شرعاً یہ ایک اہم ترین طبی علاج ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احرام کی حالت میں اسے لگایا ہے۔ تو اس سے بہت ساری چیزیں ثابت ہوتی ہیں۔ ایک بات تو یہ کہ اگر انسان احرام کی حالت میں ہو اور وہ بیمار ہو جائے تو وہ علاج کروا سکتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ اگر احرام کی حالت میں خون وغیرہ نکلے جسم سے، وہ بھی بیماری کی وجہ سے، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، اس سے احرام جو ہے اس میں کوئی عذر سامنے نہیں آتا، اور اس کا نقصان نہیں ہوتا۔ اسی طرح اگر انسان بیمار ہو جائے تو دوائی وغیرہ استعمال کرنے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔
عموماً یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ ہر ایک مسلمان کی حفاظت فرمائے کہ جو لوگ یہاں سے دوسرے ممالک سے سعودی عرب جاتے ہیں، وہاں کی آب و ہوا کی وجہ سے ان کو بیماری لاحق ہو جاتی ہے، تو ایسی صورت میں علاج معالجہ کرنا احرام کی حالت میں بھی تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور احرام کے اوپر اس کا کوئی اثر نہیں پڑتا۔ تو یہ حدیث ہمیں بنیادی طور پر طبی اعتبار سے، ہر چیز کے حوالے سے، مباح ہونے کے اعتبار سے ہمیں بتاتی ہے۔ اگلی روایت ہے وان کعب بن عجرہ، آپ میں سے کوئی اسے قرات کرے؟ ہاں جی، کاشف، آپ کے پاس کتاب ہے؟ اگر آپ قرات کر سکتے ہیں تو کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام۔ وعن كعب بن حجرة رضی اللہ عنہ قال حملت الى رسول اللہ صلی حمل اللہ تو علیہ وسلم حمل تو جی حمل تو الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حملت الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والقمل والقمل يتناثر على والقمل وجهه تناثر على وجهي فقال ما كنت أرى الوجع بلغ في ما كنت 3 أيام أو أطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف ساعة متفق علیہ۔ ہاں جی، جزاکم اللہ خیر۔ اس میں ایک دو چیزیں جو ہیں ان کو آپ بہتر کر لیں۔ ایک تو متفق علیہ جو ہے، یہ آپ کے سامنے ہونا چاہیے متفق علیہ، متفق علیہ نہیں ہے، اور یہ ضروری ہے، اس کو اچھے طریقے سے سمجھ لیجئے، متفق علیہ۔ دوسرا جی سر۔ دوسرا یہ ہے کہ یہاں پہ جتنی بھی عبارت ہوتی ہے اس میں جو الفاظ نبوی ہیں ان کو بطور خاص اچھے طریقے سے ایک دفعہ اگر آپ پڑھ لیں تو زیادہ مناسب محسوس ہوتا ہے۔ تو یہ صحابی رسول ہیں کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ معروف واقعہ ہے۔ کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ روایت جو ہے، اس سے احرام کی حالت میں اگر کوئی انسان معذور ہو کر یا مجبور ہو کر کسی بنا پر کوئی ایسا عمل سرزد کر دیتا ہے جو کہ احرام کے منافی ہے، تو اس پہ کیا لازم ہے، وہ کیا کرے گا، یہ شرن جو ہے اس روایت کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبیلہ بلی سے تعلق رکھتے تھے، اور یہ انصار خزرجیوں کا حلیف قبیلہ تھا مدینہ کے اندر۔ تو سیدنا کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں حمل تو، میں لایا گیا، الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں مجھے پیش کیا گیا، والقمل یتناثر علی وجہی، اور جوئیں میرے چہرے پر گر رہی تھیں، یعنی بہت زیادہ اس کی تکلیف جو ہے وہ محسوس ہو رہی تھی۔ ظاہر بات ہے کہ جب محرم احرام باندھتا ہے اس وقت تو وہ غسل کر لیتا ہے، پھر آگے سفر ہے، اور وہ سفر جو ہے رستے میں بعض اوقات غسل کی گنجائش نہیں نکلتی، تو یہ مسلسل سفر تھا مدینہ سے مکہ کی جانب، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جا رہے تھے، اور اس پہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں، یہ آپ نے خود بھی اپنے بالوں کو ایک گوند طرح کی ایک امیزہ تھا جس کے ساتھ انہوں نے اپنے بالوں کو چپکایا ہوا تھا، اور دیگر صحابہ کا بھی یہی طریقہ کار تھا، جس کا مطلب یہ تھا کہ بال بہت زیادہ پراگندہ نہ ہوں، اور لیکن ظاہر بات ہے کہ اتنے ایام تک احرام کی حالت میں رہنا اور پھر اس میں کی غسل نہ کر پانا، تو بعض اوقات جو ہے وہ انسان کو پسینہ آتا ہے، اور اس پسینے کی وجہ سے یہ جوئیں وغیرہ جو ہیں وہ زیادہ بڑھ جاتی ہیں۔ تو یہ ان کے ساتھ، یہ کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یہ معاملہ ہوا، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس انہیں پیش کیا گیا، والقمل یتناثر علی وجہی،
اور جمعے جو ہیں وہ بیان کر رہے ہیں کہ میرے چہرے پر ایسے گر رہی تھی، فقالا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما کنت ارى الوجع بلغ بك ما ارى تجد شاطن، میرا خیال نہیں تھا کہ میں تمہیں اس قدر تکلیف پہنچی ہوگی جو کہ میں اب دیکھ رہا ہوں۔ ما کنت ارى الوجع، میں نہیں دیکھ رہا تھا تیری اس بیماری کو، وجہ بیماری کو کہتے ہیں، بلغ بکا جو پہنچی ہے تجھے، ما ارا جو اب میں دیکھ رہا ہوں، اتجد شاتن، کیا تو بکری پاتا ہے، یعنی تیرے پاس ایک بکری ہے؟ قل تو لا، تو میں نے کہا کہ نہیں اللہ کے نبی میرے پاس تو کوئی بکری نہیں ہے۔ قال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فصم ثلاثة ایام، 3 دن کے روزے رکھ، او اطعم ستة مساکین، یا کھانا کھلا 6 مسکینوں کو، لکل مسکین نصف ساع، ہر مسکین کے لیے نصف سا۔ تو یہ متفق علیہ روایت ہے، اس میں اس بات کا اظہار ہے کہ اگر کسی شخص سے احرام کی حالت میں کوئی ایسا عمل سرزد ہو جاتا ہے جو کہ احرام کے ممنوعات میں سے تھا اور اس نے یہ کام کر لیا، ایک ہے کر لیا، ایک ہے ہو گیا مجبوری کی وجہ سے، تو کرنے میں وزر بھی ہوتا ہے، یعنی اس کا گناہ بھی ہے، اور اگر ہو جائے تو اس میں گناہ کم ہے، گناہ نہیں ہے، لیکن اس میں کم از کم کفارہ ضرور ہے۔ تو یہاں تو مجبوری کی صورت ہے، تو حکم یہ ہے کہ اگر ممنوعات احرام میں سے انسان سے کوئی ایسا عمل سرزد ہو جاتا ہے تو پھر اس کے لیے یہ ہے کہ وہ ایک 3 روزے رکھے یا 6 مسکینوں کو کھانا کھلائے، اور ہر مسکین جو ہے اس کے لیے کم از کم نصف سا کھانا جو ہے وہ ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے جی؟ جی، اس کے بعد اگلی روایت پڑھیے۔ وعن وعن ابي أبي هريره، هريرة چلیے ٹھیک ہے وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما فتح الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم مكة قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى وَأَثْنَى عَلَيْهِ، وأثنى عليه ثم قال إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين وإنها لم تحل لأحد كان قلبي وإنما أحلت كان لي قبل، ساعة من النهار وإنها لا تحل لأحد بعدي فلا ينفر صيدها ولا يختل شوكها ولا تحل ساقط ساقطتها إلا لمنشد ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين فقال العباس رضي الله عنه إلا الإذخر يا رسول الله فإنا نجعله في قبورنا وبيوتنا فقال إلا الإخزر متفق عليه۔ ہاں جی، جزاک اللہ خیر۔ یہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، اور اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا تھا فتح مکہ کے موقع پر، اس میں سے یہ مختصر سی بات آپ کے سامنے حدیث کی صورت میں بیان ہو رہی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ فتح کر کے تشریف لائے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلے طواف کیا، پھر بیت اللہ کے اندر جا کے 2 رکعتیں ادا فرمائیں، اور پھر اس کے بعد آپ باہر تشریف لائے اور دروازے کے سامنے کھڑے ہو کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ ارشاد فرمایا تھا، جو کہ ایک طویل خطبہ ہے جس میں اہل مکہ کے لیے کچھ احکام، یعنی مکے کے بارے میں کچھ اس کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بیت اللہ کی عزت اور شرف ہے اس کے حوالے سے ذکر تھا، اور مکہ کا شرف بیان کیا۔ ساتھ ہی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل مکہ کو معاف کر دیا، اور ان کے بارے میں یہ اس بات کا اظہار کیا کہ میں تمہارے آج کے بعد تمہیں کوئی کسی قسم کی پریشانی نہیں ہوگی، گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں عام معافی دے کر اعلان کر دیا کہ آپ آزاد ہیں، وگرنہ جہاں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی غزوے میں کسی علاقے کو فتح کرتے تو وہاں کے
غلاموں وہاں پہ لوگوں کو جو کہ نوجوان ہوتے انہیں غلام بنا لیا جاتا، بچوں کو بھی غلام بنا لیا جاتا، اور عورتوں کو لونڈیاں بنا لیا جاتا، لیکن اہل مکہ کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر اعتبار سے معاف فرما دیا تھا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ اس بات کا ذکر بھی کیا گیا کہ مکہ حرم ہے، اور یہ ظاہر بات ہے کہ اہل مکہ کو بھی اس بات کا یقین تھا اور پتہ تھا، معلوم تھا کہ یہ حرم ہے اور حرم کے اندر لڑائی نہیں کی جا سکتی۔ تو اس سلسلے میں اہل مکہ جو ہے وہ صدیوں سے اس پر عمل پیرا تھے، لیکن صلح حدیبیہ کے موقع پر اور اس کے جو صلح حدیبیہ کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب انہوں نے روک دیا تھا مکہ والوں نے کہ وہ مکہ میں آ کے طواف وغیرہ نہیں کر سکتے، تو ایسے موقع پر محسوس یہ ہو رہا تھا کہ یہ بیت اللہ کی عظمت اور شرف کو بھی پامال کر رہے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حرم کے اندر داخل نہیں ہونے دے رہے۔ اس کے علاوہ پھر یوں ہوا کہ جب یہاں پہ ایگریمنٹ ہو گیا تھا، معاہدہ ہو گیا تھا صلح حدیبیہ والا، اس کے بعد 10 سالہ ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی نہ کرنے کا معاہدہ، اس میں یہ شک شامل تھی کہ جو کوئی قبیلہ کسی کے ساتھ شامل ہو سکتا ہے وہ ہو جائے۔ تو بنو خزاعہ مسلمانوں کے ساتھ شامل ہو گئے اور بنو بکر مکہ والوں کے ساتھ شامل ہو گئے، لیکن اب بنو خزاعہ والوں پر بنو بکر نے چڑھائی کر دی، اور یہ چڑھائی جو ہے وہ حدود حرم کے اندر کی گئی تھی۔ یہ جو چڑھائی کی تھی بنو بکر نے اور مکہ والوں نے، یہ بنو خزاعہ پر اس وقت ان کا قتال کیا تھا جب کہ وہ ابھی حدود حرم میں موجود تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شرعی اعتبار سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی کا بدلہ لینے کے لیے ہی بعد ازاں مکہ فتح ہوا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ عمل کیا جو انہوں نے کیا تھا، یعنی مکہ والوں نے بنو بکر کے ساتھ بنو خزاعہ کے خلاف لڑائی کی اور حدود حرم میں کی، اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس کا بدلہ لینے کے لیے اہل مکہ کو مکہ کے اندر ہی ان کو فتح کرنے کے لیے وہاں پہ پہنچے، اور چند اوباش تھے، لڑکے تھے جنہیں قتل کر دیا گیا۔ تو مقصد یہ ہے کہ یہ حدود حرم جو ہے یہ اتنی زیادہ اہمیت کی حامل ہے کہ اس کے اندر لڑائی کرنا قطعی طور پر جائز نہیں، لیکن چونکہ اللہ کا حکم ہے کہ اگر وہ تمہارے ساتھ حرم کے اندر لڑائی کریں تو تم بھی ان کے ساتھ لڑائی کرو، تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر جب حدود حرم کے اندر داخل ہو گئے، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان فرما دیا کہ فلاں فلاں شخص کو قتل کر دیا جائے۔ تو اس کو پھر مزید نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کرنے کے لیے یہاں پہ ذکر کیا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ حبس عن مکۃ الفیلا، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے روک دیا تھا مکہ سے اونٹ ہاتھی والوں کو، وسلط علیہ رسولہ والمؤمنون، جبکہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مومنوں کو اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی ہے کہ وہ مکہ کے اندر داخل ہو جائیں اس حالت میں۔ وَإِنَّهَا لَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ كَانَ قَبْلِي، اور بے شک نہیں ہوا حلال کسی ایک شخص کے لیے بھی مکے کے اندر اس طرح داخل ہونا میرے سے پہلے۔ وَإِنَّمَا أُحِلَّتْ لِي سَاعَةً مِّن نَهَارٍ، جبکہ میرے لیے بھی، اور بے شک جو حلال ہوا ہے میرے لیے بھی، ایک گھڑی، دن کی ایک گھڑی کے لیے ہی یہ حرمت جو تھی وہ حلال ہوئی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ اس حدود کی حرمت کو پامال کرے۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا انها لا تحل لاحد بعدی، یہ ساتھ ہی یہ اعلان بھی کر دیا، اور یہ جو حرمت ہے یہ حلال نہیں ہوگی میرے بعد بھی کسی ایک شخص کے لیے بھی، تاکہ کوئی شخص یہ نہ سمجھ لے کہ کوئی میرے بعد جو ہے وہ بھی اس کے اندر جو ہے وہ ہتھیار اٹھا کر جا سکتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلا ينفر صیدها، یہاں سے شکار کو نہ بھگایا جائے، ولا یختلا شوکھا، اور یہاں سے کانٹوں والی جھاڑیوں کو نہ کاٹا جائے، ولا تحل ساقطتها الا لمنشد، اور نہیں ہے حلال کسی گری ہوئی چیز کو اٹھانے کے حوالے سے مگر اس شخص کے لیے جو اس کا اعلان کرنا چاہتا ہو، یعنی کوئی بھی چیز کسی کی گری ہے حدود حرم کے اندر تو اجازت نہیں ہے کہ وہ اس کو اٹھا سکے۔ ہاں وہ اٹھا سکتا ہے جو اس کا اعلان کرنے والا ہو، اور دور حاضر میں تو
اعلان کرنے کے لیے، یعنی اس حوالے سے گورنمنٹ سعودی عربیہ نے ایک باقاعدہ محکمہ بنایا ہوا ہے جو گمشدہ چیزوں کو اٹھاتے ہیں اور پھر لوگوں تک پہنچاتے بھی ہیں، اور وہاں پہ ایک جگہ بھی بنائی ہوئی ہے جہاں پہ وہ اب ان چیزوں کو سنبھال کے رکھتے ہیں۔ تو فرمایا کہ ولا تحل ساقطتها الا لمنشد، نہیں ہے حلال کسی گری پڑی چیز کو اٹھانے کے لیے سوائے اس کا اعلان کرنے والا ہی اس کے لیے حلال ہے۔ ومن قتل له قتیل فهو بخیر النظرین، اور جو شخص قتل کر دیا جائے اس کے لیے اس قتل کے بدلے میں اس کا ظاہر بات ہے کہ اس کا حق جو ہے وہ یا اختیار اس کو دیا جائے گا، فہو بخیر النظرین، دونوں چیزوں میں سے کسی ایک کو اختیار کرنے کا اس کا حق ہے، یعنی یا تو وہ قصاص لے لے یا وہ دیت لے لے گا تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر قصاص کے لیے وہ اس کو اختیار ہے کہ وہ قصاص کے لیے دوسرے کو کہے کہ مجھے قصاص چاہیے۔ فقال العباس، اس موقع پر سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے الا الاذخرہ، الا الاذخرہ یا رسول اللہ، مگر اذخر یہ ایک گھاس ہے جس کے پتے چوڑے ہوتے ہیں، اور یہ عموماً گھر کی چھتوں کے اوپر ڈالی جاتی تھی، اور قبروں کے اندر جب چیزیں رکھ دی جاتی تھی میت کو دفن کرتے ہوئے تو ان کو ڈھانپنے کے لیے بھی اذخر گھاس جو ہے وہ اوپر ڈال دی جاتی تھی۔ تو عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا الا الاذخر یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول اذخر گھاس جو ہے اس کو اٹھانے کی یا کاٹنے کی اجازت دیجیے، فإنا نجعله في قبورنا وبيوتنا، کیونکہ ہم اسے کرتے ہیں اپنی قبروں کے اندر بھی اس کو رکھنا چاہتے ہیں، اور ہمارے گھروں کی چھتوں کے اوپر بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ فقال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، الا الاذخر، صرف اذخر گھاس جو ہے اس کی اجازت ہے کہ وہ مکہ میں کاٹ لی جائے یا اس کو اکھیڑ لیا جائے، اس کے علاوہ کسی بھی درخت کو یا کسی بھی دیگر گھاس کو مکے کی حدود کے اندر کاٹنا یہ شرعاً حرام ہے۔ اسی طرح کسی شکار کو وہاں سے بھگانا، وہ بے شک حلال جانور ہے اور شکار کرنے کے لیے آپ کے ارد گرد بھی ہے، جیسے کبوتر وغیرہ دور حاضر میں بہت زیادہ ہوتے ہیں، تو قطعی طور پر ان کو نہ تو بھگایا جا سکتا ہے، نہ ڈرا کر ان کو بھگایا جا سکتا ہے، اور نہ ہی ان کے لیے اس کے بارے میں اجازت ہے کہ ان کو ان کا شکار کیا جائے۔ اسی طرح کسی شخص کی کوئی چیز گر گئی ہے تو وہ گری ہوئی چیز کو بھی نہیں اٹھایا جا سکتا، ٹھیک ہے جی۔ وعن عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن إبراهيم حرم مكة ودعا لأهلها، وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة، وإني دعوت في صاعها ومدها بمثل ما دعا إبراهيم لأهل مكة، متفق عليه۔ جزاک اللہ خیر۔ سیدنا عبداللہ بن زید بن عاصم رضی اللہ تعالی عنہ یہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان ابراہیم حرم مکہ، کہ بے شک ابراہیم علیہ السلام نے مکے کو حرمت والا قرار دیا، ودعا لأہلہا، اور اس کے رہنے والوں کے لیے دعا بھی فرمائی، وإنی حرمت المدینہ، اور میں حرام قرار دیتا ہوں مدینے کو، کما حرم ابراہیم مکہ تھا، جس طرح کہ ابراہیم علیہ السلام نے مکے کو حرمت والا قرار دیا تھا، وإنی دعوت فی ساعیہا ومدہا، اور میں اس مدینہ کی کیسا اور مد، یہ دونوں پیمانے ہیں اشیاء کی پیمائش کے لیے اور وزن کے لیے، فرمایا کہ میں ان کو ان کے لیے برکت کی دعا کرتا ہوں، بمثل ما دعا ابراہیم لأہل مکہ تھا، جس طرح کہ اہل مکہ کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی۔ تو یہ روایت جو ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں تھے اس وقت آپ علیہ السلام نے مدینہ کی حرمت کو واضح کرنے کے لیے اعلان فرمایا تھا۔ یہاں پہ امام صاحب یہاں 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 پر امام صاحب نے اس کو اس لیے بیان کیا ہے تاکہ یہ واضح ہو جائے کہ مکہ حرمت والا ہے اور اس کی حدود ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جسے حرمت والا قرار دیا تھا، اور یہ شروع سے ہی
حرمت والا ہے، جیسا کہ ہمارے سامنے دیگر کئی روایات آتی ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی طرح مدینے کو بھی حرمت والا قرار دیا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اگلی روایت پڑھیے۔ وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة حرام ما بين عير إلى ثور رواه مسلم۔ ہاں جی، یہ حدود حرم کے حوالے سے، مدینے کی حدود حرم کے حوالے سے یہ روایت ہے۔ چونکہ یہاں پہ مدینے کی حرمت کا بھی ذکر آیا ہے، تو اس لیے اس کا ذکر کر دیا گیا کہ وہ اس کی حد کہاں سے کہاں تک ہوگی۔ یہ اس باب کی آخری روایت ہے۔ اس میں سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المدینہ تو حرام، مدینہ حرمت والا ہے، ما بین عیر الی ثور، عیر سے لے کر سور پہاڑ تک، یہ دونوں پہاڑ ہیں، یہ دونوں پہاڑ ہیں۔ اور جس طرح ایک اور روایات، دیگر روایات میں آتا ہے بین لابتین، کہ دو لابوں کے درمیان، یعنی دونوں پہاڑوں کے درمیان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حرمت والا قرار دیا ہے۔ تو یہ جو دونوں پہاڑ ہیں، یہ ایک تو سور جو ہے یہ مکہ کے اندر بھی ہے، جیسا کہ ہجرت کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سور پہاڑ سے ہجرت کی تھی، اور وہاں پہ غار سور جو ہے وہ موجود ہے، جہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کیا تھا 3 دن ہجرت کرنے سے قبل۔ تو یہ مکے والا سور نہیں ہے، بلکہ یہ مدینے والا سور ہے، اور یہ جبل احد کی ایک جانب، ایک پہلو میں ہے۔ تو اسی طرح عیر ایک پہاڑ ہے، تو دونوں کے درمیان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کو حرمت والا قرار دے دیا۔ ہاں جی، یہ ایک لمبی حدیث ہے۔ اس میں سب سے پہلے تو یہ حدیث جابر، اس کو کہا گیا ہے، یہ ذہن میں رکھیں، باب صفت الحج و دخول مکہ، باب صفت الحج و دخول مکہ، حج کا طریقہ کہ حج کیسے ادا کیا جاتا ہے، اور مکہ میں داخل ہونے کا ذکر۔ تو یہ ایک باب ہے جس میں اب حج کی کیفیت جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے۔ اس میں بہت ساری اشیاء موجود ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے پہلے یہ ذکر کیا تھا کہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ احرام کی حالت میں ممنوع ہیں، اور کچھ چیزیں وہ ہیں جنہیں جائز قرار دیا گیا ہے۔ اگر میں آپ کو یاد دہانی کے لیے یہ کہوں کہ آپ میں سے تھوڑا سا اس کو بیان کر دیں کچھ چیزوں کو، تو کیا آپ کے ذہن میں رہیں گی یہ چیزیں؟ کوئی آپ میں سے ذکر کر دے کہ یہ بھی منع ہے احرام کی حالت میں، یہ بھی، جیسا کہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ کون بیان کرے گا؟ احرام کے حالت میں خوشبو لگانا جائز نہیں ہے، اور کسی جانور بال کو مارنا، کٹوانا، جی جی جی، اور جو بھی جس کو یاد ہے وہ ذکر کر دے، بس ایک دفعہ وہ یاد ہو جانا چاہیے، ذہن میں آ جانا چاہیے۔ میاں بیوی کا آپس میں تعلق قائم کرنا، جی ٹھیک ہے۔ احرام کی حالت میں دیگر ممنوعات، بال نہیں کٹوائے جا سکتے، جیسے کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے۔ اس میں شاید یہ وضاحت نہیں کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ حکم دے دیا تھا کہ آپ حلق کروائیں، اپنے بال جو ہیں ان کا حلق کروا لیں، اور پھر اس کے بعد روزے رکھ لیں یا 6 مسکینوں کو کھانا کھلا دیں۔ ٹھیک ہے جی۔ اور سر پر کپڑا نہیں لیا جا سکتا، ناخن نہیں کاٹے جا سکتے، دستانے نہیں پہنے جا سکتے۔ اس نے مسجد میں نماز ادا فرمائی، اور پھر اس کے بعد حتی اذا استوت به علی البیداء احل بالتوحید، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بیداء کے برابر ہوئے تو اس موقع پر آپ نے تلبیہ پکارا۔ تو یہ عمل جو ہے یہ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہی خاص ہے، کہ ان کا یہ موقف ہے کہ بیداء کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلبیہ پکارا ہے۔ حالانکہ اس سے قبل نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ذی الحلیفہ سے نکلے تھے، نکلتے ہی جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم قصبہ پر سوار ہوئے، اس وقت موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قصبہ کو قبلہ رخ کیا ہے،
اور ساتھ ہی تلبیہ پکارا ہے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تلبیہ جو ہے وہ یہاں پہ مذکور ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ حاضر ہوں اے اللہ حاضر، میں تیرا کوئی شریک نہیں ہے، اے اللہ تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں، تمام تعریف تیرے لیے ہے اور تمام نعمتیں تیری طرف سے ہی ہیں، بادشاہی بھی تیری ہی ہے اور تیرا کوئی شریک نہیں ہے۔ یہ تلبیہ ہے۔ حتیٰ اذا اتینا البیت، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ یہاں پہ وہ سارے سفر کے جتنی رویداد ہے وہ ساری کے ساری انہوں نے بیان نہیں کی، انہوں نے صرف اس بات کا ذکر کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں سے احرام باندھا تھا اور پھر اس کے بعد بیت اللہ پہنچے۔ تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنا جو عمل ہے وہ مختصراً ہر ایک صحابی جو ہے وہ الگ الگ بیان کرتے رہے ہیں، لیکن یہاں پہ سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے پورے سفر کو ختم کر کے صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیت اللہ میں داخل ہونے کا ذکر کیا ہے۔ حتیٰ اذا اتینا بالبیت استلم الرکن، کہ یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پہنچے بیت اللہ شریف میں آپ نے استلام کیا رکن کو، یعنی حجر اسود کا استلام کرنا۔ استلام کا مطلب یہ ہے کہ بیت اللہ کو چومنا، اور پھر اگر چوم نہیں سکے تو کسی چیز سے اس کو چھونا، اگر کوئی چیز نہیں میسر تو ہاتھ لگ جائے تو تب بھی وہ بھی استلام ہی ہے، اور اگر یہ سب کچھ ممکن نہیں ہے تو دور سے اپنے ہاتھ سے اشارہ کرنا، یہ استلام ہے۔ حجر اسود کو استلام کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کو کسی چیز سے چھوا جائے، چوما جائے، یا اس کی طرف اشارہ ہی کر دیا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہاں پہنچے ہیں تو دو طواف کیے ہیں، ایک جو حج کے طواف ہیں نا ان میں سے دو طواف ہیں، ایک طواف وہ جو پہنچتے ہی کیا ہے، اور ایک طواف وہ ہے جو کہ طواف افاضہ جیسا کہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں وہ کیا ہے۔ تو طواف افاضہ اونٹنی پر سوار ہو کر کیا ہے، جبکہ یہ طواف جو ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدل ہی کیا تھا، اور اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چھڑی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھڑی بیت اللہ کے یعنی حجر اسود کے ساتھ لگائی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف شروع کیا، تو اس کو بھی استلام کہتے ہیں۔ حتیٰ اذا اتینا البیت استلم الرکن فرمل ثلاثا ومشى اربعا۔ رمل کہتے ہیں کہ طواف کے دوران پہلے 3 چکروں کے اندر انسان تھوڑا سا بھاگ دوڑ کر اور اپنے کولے اپنے کندھے جو ہیں وہ ہلا ہلا کر چلے، گویا کہ جس طرح انسان جو ہے وہ بھاگ رہا ہے اس طرح اس انداز سے 3 چکروں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمل فرمایا۔ ومشا اربان، جب 3 چکر اس طرح ادا کر لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 چکر جو ہیں وہ آرام سے جو ہے وہ مکمل کیے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جیسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے تھے عمرۃ القضاء کے موقع پر، تو ابھی مکہ والے مسلمان نہیں ہوئے تھے، یہ 7 ہجری کی بات ہے اور ذی القعدہ کی بات ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرۃ القضاء ادا کیا تھا۔ جو حدیبیہ کے موقع پر نہیں کر سکے تھے عمرہ، تو وہ تمام صحابہ جو حدیبیہ پہ آئے تھے انہوں نے عمرۃ القضاء کیا، تو اس موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی ہوئی کہ بیت اللہ کے ایک سائڈ پہ رکن کی طرف چند مکہ والے بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ یہ گمان کر رہے ہیں کہ مسلمان انتہائی کمزور ہیں، اور اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا کہ آپ صحابہ کو حکم دیں کہ وہ تھوڑا سا تیز اور اپنے آپ کو جو ہے وہ کندھی ہلا ہلا کر چلیں پہلے 3 چکروں میں۔ تو یہ اس وقت مشروع ہوا تھا، اس سے پہلے رمل نہیں تھا، یہ عمرۃ القضاء کے موقع پر شرعی طور پر حکم نازل ہوا ہے، اور اس کے بعد سے آج تک جو ہے وہ اس پر عمل ہو رہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چکروں میں رمل کیا، ومشا اربان، اور 4 چکر آرام سے چل کر مکمل کیے۔ ثم اتا مقام ابراہیم، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ طواف مکمل کر لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقام ابراہیم پر آئے، فصلی، اور یہاں پر نماز ادا کی، ثم رجع الی الرکن، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے نماز ادا کرنے کے بعد، جس میں ایک رکعت میں سورہ کافرون ہے
اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص ہے. آپ نے یہ ادا کی تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے اور رکن کو پھر استلام کیا. ثم خرج من الباب الى الصفا، پھر آپ نکلے اس دروازے کی طرف سے جو صفا کی جانب ہے. فلما دنا من صفا، جب آپ قریب ہوئے صفا کے، قرأ، آپ نے یہ قرات کی، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پڑھنے کے بعد یہ کلمات کہے، ابدأ بما بدأ اللہ بہ، میں وہاں سے شروع کرتا ہوں جہاں سے اللہ تعالیٰ نے اسے شروع کیا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے بھی پہلے صفا کا لفظ اظہار بیان کیا، ان الصفا، پھر فرمایا والمروۃ. تو اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابدأ بما بدأ اللہ بہ، میں بھی وہاں سے شروع کر رہا ہوں جہاں سے اللہ تعالیٰ نے اسے شروع کیا ہے. فرقت صفا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پر چڑھے، حتی رأى البیت، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کو دیکھا. فاستقبل القبلۃ، پھر آپ قبلہ رخ ہوئے. فوحد اللہ وکبرہ وقال، اس موقع پر جب بیت اللہ یہ ابھی صحیح شروع کرنی ہے تو اس سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبلہ رخ ہوئے، اور اس کے بعد آپ نے قبلہ رخ ہو کر بیت اللہ کو بھی دیکھا، اور پھر اللہ اکبر کہا اور اللہ کی تعریف کی اور توصیف کی، اور پھر یہ کلمات کہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ. تو یہ پہلے کا ترجمہ تو آپ کا آتا ہے آگے، لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ، جس نے اپنا وعدہ جو ہے اس کو مکمل کر دیا، ونصر عبدہ، اور اپنے بندے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ نصرت عطا فرمائی، مدد دی، وحزم الاحزاب وحدہ، اور جس نے تمام گروہوں کو اکیلے ہی شکست دی. یہ وہ گروہ ہیں جو غزوہ احزاب کے موقع پر تمام کے تمام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سارے اکٹھے ہو گئے تھے. تو ایسے موقع پر بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی کلمات دہرائے تھے. اس موقع پر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی دعا جو ہے وہ بیان کی تھی، لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ. تو یہ اس موقع پر جب صفا پہ کھڑے ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صفا والمروہ پڑھی، پھر ابدأ بما بدأ اللہ، پھر اس کے بعد یہ پڑھ کر یہ دعا پڑھنے کے بعد ثم دعا بین ذالک، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح یہ سارا کچھ کیا. قال مثل هذا ثلاث مرات، یعنی ان الفاظ کو شروع سے لے کر، یعنی ان صفا سے لے کر ابدا بما بدا اللہ اور یہ لا الہ الا اللہ آخر تک، وحدہ تک، اس کو 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا. ثم نزل الى المروۃ، پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مروہ کی جانب چلے، اترے. حتی اذا انصبت قدماہ فی بطن الوادی سعی، یہاں تک کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم جو ہیں وہ بطن وادی کی طرف، بطن وادی میں چلنے، یعنی اس کے اوپر چلنے لگے، تو اس موقع پر پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سعی کی، یعنی تیز تیز چلے، بھاگے. حتی اذا سعیدتا، حتی حتی اذا سعیدہ مشا الی المروۃ، یہاں تک کہ جب مروہ کے اوپر چڑھنے لگے تو چل کر چڑھے. ٹھیک ہے. ففعل علی المروۃ کما فعل علی الصفا، اور وہی کچھ مروہ پر کیا جو کچھ کیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا پر. فذکر الحدیث، اور پھر لمبی حدیث بیان کی. وفیہ، اور اس میں بھی ہے، فلما کان یوم الترویۃ توجہوا الی منی، پھر جب یوم ترویہ آیا یعنی 8 ذی الحجہ آئی، اس موقع پر کیا ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر پھر مینا کی طرف توجہ کی. یعنی آپ پھر بیت اللہ شریف نہیں آئے، بلکہ وہیں سے اپنے جہاں پہ آپ ٹھہرے ہوئے تھے وہاں سے ہی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مینا کی طرف چلے گئے. ورکب النبی صلی اللہ علیہ وسلم فصلی بها الظہر والعصر والمغرب، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سواری پر سوار ہوئے. ہاں جی، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سواری پر سوار ہوئے. فصلی بہا، تو نماز پڑھی اس مینا میں، ظہر، عصر، والمغربہ، اور مغرب، والعشاء والفجر، عشاء اور فجر کی. ثم مکث قلیلا، پھر ٹھہرے رہے، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد پھر ٹھہرے رہے قلیلا، تھوڑا. حتی اذا طلعت الشمس، یہاں تک کہ سورج طلوع ہو گیا.
فاجاز حتى اتى العرفہ، تو پھر یہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہوئے یہاں تک کہ عرفہ کی طرف پہنچ گئے۔ فوجد القبۃ قد ضربت له بنمرۃ فنزل بها، تو یہاں تک عرفہ پہنچے تو پایا اپنا قبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی وہ جو خیمہ تھا وہ نصب کیا ہوا تھا نمرہ کے اندر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نزل بہا، وہاں پہ اپنے خیمے کے اندر پھر جا کر ٹھہر گئے۔ حتی اذا زاغت الشمس، یہاں تک کہ سورج جو ہے وہ ڈھلنا شروع ہوا، امر بالقصواء، آپ نے قصوہ کو حکم دیا، فرحلت لہو، وہ آپ کے لیے تیار ہو کر جو ہے وہ پیش کر دی گئی۔ فاتا بطن الوادی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر وادی ارنا میں ہی، بطن وادی یعنی وادی کے نشیب کے اندر درمیان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے۔ فخطب الناس، یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ تو یہ آپ ذہن میں رکھیں، عرفات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان عرفہ میں خطبہ نہیں ارشاد فرمایا، بلکہ وادی ارنا میں ہی خطبہ ارشاد فرمایا۔ ثم اذن، پھر خطبہ ہو گیا تو پھر اذان کہی گئی، ثم اقامہ، پھر اقامت کہی گئی، فصلی الظہر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز پڑھائی، ثم اقامہ فصلی العصر، پھر اقامت کہی گئی یہاں تک کہ پھر عصر کی نماز پڑھیں گی۔ ولم یصلی بینہما شیئا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کے درمیان کچھ بھی نہیں پڑھا، یعنی کوئی سنتے وغیرہ نہیں ہے۔ ثم رکیب حتی اتی الموقف، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم قصوہ کے اوپر سوار ہوئے یہاں تک کہ موقف یعنی عرفہ کے میدان میں آپ پہنچے۔ فجعل بطن ناقته القصوى الى الصخرات، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں پر قصوہ اڑنی کا پیٹ جو ہے وہ چٹانوں کی طرف کر دیا، ٹھیک ہے۔ وجعل حبل المشاة بین یدیہ، اور جو جبل مشاط ہے ایک، وجعل جبل المشاة بین یدیہ، جبل مشاط جو ہے وہ اپنے سامنے کر لیا۔ واستقبل القبلۃ، اور قبلہ رخ ہوئے۔ فلم یزل واقفا حتی غربت الشمس، یہیں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہیں پر رہے یہاں تک کہ غروب شمس ہو گیا۔ وذهبت الصفرۃ قلیلا، اور جو لالی ہے سورج کی جو لالی ہے وہ بھی ختم ہو گئی، تھوڑی سی ختم ہو گئی۔ حتی غاب الورسو، یہاں تک کہ سورج کی پوری ٹکیا جو ہے وہ غائب ہو گئی۔ ودفع، تو اس موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں سے کوچ کرنے کا حکم دیا ہے جی۔ وقد شنق للقصوى الضمام حتى ان رأسها يصيب مورك رحله، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قصوہ کی جو مہار تھی اس کو کھینچ رکھا تھا یہاں تک کہ اس کا سر جو ہے وہ جو پجاوا ہے اس کے اگلے حصے کے ساتھ لگ رہا تھا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی کی مہار کو اس طرح کھینچ کر رکھا تھا اس بنا پر تاکہ وہ آرام آرام سے چلے، بھاگے نہیں، بالکل آرام آرام سے چلنا، ٹھیک ہے۔ اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مہار کو اپنی طرف جو ہے وہ شدید کھینچا ہوا تھا یہاں تک کہ اس کا سر جو ہے وہ رحل کے ساتھ لگا ہوا۔ وَيَقُولُ بِيَدِهِ الْيُمْنَى، اور یہ بھی ساتھ کہا گیا ہے کہ دائیں ہاتھ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ کر رہے تھے، یا ایھا الناس، اے لوگو، السکینۃ، السکینہ، آرام سے چلو آرام سے چلو۔ وَكُلَّمَا أَتَى جَبَلًا مِنَ الْجِبَالِ أَرْخَى لَهَا قَلِيلًا حَتَّى تَصْعَدَ، اور جب کبھی تھوڑی سی اونچائی آتی کسی پہاڑی کی، ارخا لہا قلیلاً، تو قصوہ کے لیے اس مہار کو ڈھیلا چھوڑ دیتے، حتیٰ تصعد، یہاں تک کہ وہ اوپر چڑھ جاتی۔ حتیٰ اتل مزدلفہ، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے مزدلفہ میں، فصلی بها المغرب والعشاء، یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مغرب اور عشاء کی نماز ادا کی، بِأَذَانٍ وَاحِدٍ وَإِقَامَتَيْنِ، ایک اذان اور دو اقامتوں کے ساتھ۔ وَلَمْ يُسَبِّحْ بَيْنَهُمَا شَيْئًا، ان کے درمیان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نفل نہیں پڑھے، یہاں پہ یسبح سے مراد نوافل ہے، یا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دوران کوئی نفل ادا نہیں کیے۔ ثم استجع، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیٹ گئے، حتی طلع الفجر، یہاں تک کہ فجر طلوع ہو گئی۔ فصلی الفجر حین تبین له الصبح بأذان وإقامت،
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھی یہاں تک کہ صبح واضح ہو گئی، ایک اذان اور ایک اقامت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز ادا کی۔ ثم رکبا، پھر آپ سوار ہوئے حتی اتی المشعر الحرام، یہاں تک کہ آپ مشعر حرام پر پہنچے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ سفر جو ہے سفر حج، یہ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے۔ میرا خیال ہے کہ ابھی روایت کافی موجود ہے، باقی ہے، اس کو انشاءاللہ بعد میں مکمل کریں کہ ابھی اس کو مکمل کرنا ہے؟ ہاں جی، آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ جی سر آواز آ رہی ہے آپ کی۔ تو اس حدیث کو انشاءاللہ ہم پھر مکمل کریں گے بعد ازاں۔ تو جی اگر جہاں تک ہم نے پڑھا ہے اس میں سے کوئی سوال کرنا ہے تو ابھی کر لیں، تو بقیہ انشاءاللہ ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے جی، جزاکم اللہ خیر جی، بہت شکریہ، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔